بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے حضور تاجدار کرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت سے جمعہ مبارکہ کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ 3 جمعات میں ہم نے نکاح کے احکام سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کی خواہش پر ہم اپنی گھریلو زندگی کی اصلاح کے تعلق سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جو بالخصوص آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جو فتنہ اور فساد کا، انتشار کا، اختلاف کا سبب بنی ہوئی ہے۔ چند ایسی چیزیں ہیں، چند ایسے حالات ہیں، چند ایسے ماحول ہیں، چند ایسی عادتیں ہیں جو ہمارے سکون اور چین کو غارت کی ہوئی ہے، اور اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر غیر ضروری فیصلوں کی بنا پر دولت اور علم، صحت ہونے کے باوجود بھی انسان کے پاس چین اور اطمینان نصیب نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ چند ضروری باتیں جو ہماری گھریلو زندگی سے تعلق رکھتی ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں، کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، سیرت صحابہ و صحابیات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اکثر اور بیشتر گھریلو زندگیوں میں خصوصاً مرد حضرات بسا اوقات خواتین کے معاملات کو لے کر انتہائی طور پر جو ہے اختلافات اور انتشارات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حد تو یہاں تک آ جاتی ہے کہ گھر الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہونا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر الگ ہونا پڑتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ایک الگ زندگی گزارنے کی کوشش اور جرات کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اختلافات آج کے ہمارے دور میں ہیں، آج کے ہماری اپنی گھریلو زندگیوں میں ہیں، ایسا ہی اختلافات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی ہوا کرتا تھا، اولیاء اللہ کی زندگیوں میں بھی ہوا کرتا تھا، پیران کامل، مرشدین کامل کی زندگیوں میں بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ انسان تھے۔ جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں اختلاف ضرور ہوتا ہے، جہاں انسان ہو اور اختلاف نہ ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر اختلاف نہیں ہوا تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان نہیں، فرشتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس اختلاف ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی اختلاف تھا،
گھریلو اختلافات ان کے پاس بھی تھا، اونچ نیچ والی باتیں ان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کی اونچ نیچ والی باتیں اور ان کی اختلافی باتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر برا اثر اور زندگیوں پہ گندا اثر نہیں پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اختلاف کی جڑ کو جانتے تھے اور اختلاف کی جڑ کو جان کر مسکرا کر اس کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، آج ہم اختلاف کی جڑ نہیں جانتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے نے ہمیں برا کہہ دیا، کیوں کہہ دیا، کیا مجال ہے، کیسی ہمت ہے، اس کی جرأت اتنی کیسے ہو گئی کہ یہ ہم کو اتنا برا کہہ دیا۔ لیکن جب صحابہ اکرام کے پاس جب کبھی یہ خیال آتا کہ کسی نے آپ کو برا کہا تو صحابہ ہیں، تابعی کی بات لے لیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات لے لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ایک معتقد اور عاشق نے آیا اور آ کر کہا حضور وہ فلاں آپ کا پڑوسی ہے، اتنا بدبخت اور بیہودہ ہے، جو لوگ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں یا آپ کے پاس آتے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر آپ کے بارے میں برا بولتا ہے، آپ کی غیبتیں کرتا ہے، آپ کی چغلیاں بیان کرتا ہے، آپ کے بارے میں گندگیاں بیان کرتا ہے اور نئے انداز کے آپ پر الزام اور تہمتیں باندھ دیتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اقتداء کرنے والوں کو طریقہ عطا فرمایا، اور اس مسجد میں جتنے بیٹھے سب حنفی امام اعظم کے غلام ہیں، ہم امام اعظم کے مقتدی ہیں۔ ذرا سوچو امام اعظم نے کیا طریقہ دیا۔ اگر کوئی ہمارے خلاف اور مخالفت میں آمدہ ہو جائے تو ہم اس کا گلا پکڑتے ہیں، گریباں پکڑتے ہیں، پنچ مار کر دانت توڑ دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ذات کا نام ہے جن کو دیکھ کر بادشاہ اپنی مسند چھوڑ دے تو سوچو وہ کتنوں کا گریباں نہیں پکڑ سکتے، سوچو وہ کتنوں سے بدلہ نہیں لے سکتے، سوچو وہ کتنوں کو کس طریقے سے اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن امام اعظم نے اس اختلاف کو اپنی طرف سے نہیں سمجھا، شیطان کا شر سمجھا، شیطان کی گندگی اور برائی سمجھ کر امام اعظم نے جیسے ہی سنا کہ فلاں شخص آپ کی چغلیاں اور غیبتیں برائیاں بیان کرتا ہے، امام اعظم جھٹ سے اپنے خادمہ کو کہنے لگے اندر جتنے کھجور ہیں لے آؤ۔ خادمہ کھجور جو ایک تھالی میں رکھ کر ایک کشتی میں رکھ کر لے آتی ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کون ہے وہ میری برائی کرنے والا، کون ہے وہ میری غیبت بیان کرنے والا، کون ہے وہ میری چغلیاں بیان کرنے والا، اس کے پاس مجھے لے چلو۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس شخص کے پاس لے جایا جاتا ہے تو جاتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں، وہ کھجور کی تھالی امام اعظم اپنے سر پہ اٹھا لیے اور اس شخص کے گھر کی طرف جا رہے ہیں جو امام اعظم کی گستاخیاں اور بے ادبیاں الزام و تہمت باندھ رہا تھا۔ تو امام اعظم نے دستک دیا، وہ شخص جیسے ہی دروازہ کھولا امام اعظم نے اپنی سارے کھجور کی تھیلی اور جو ہے سارے کھجور کی کشتی اس شخص کو دے دی اور کہا بھائی آپ کو مبارک ہو، یہ لیجئے میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیجئے۔ انہوں نے پوچھا آخر بات کیا ہے، آپ مجھے یہ کھجور کیوں دے رہے ہیں؟ تو مجھے اس شخص نے بتایا ہے کہ آپ میری برائیاں بیان کرتے ہیں، میری غیبت بیان کرتے ہیں، میری چغلیاں بیان کرتے ہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو کسی کی غیبت بیان کرتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن غیبت بیان کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت بیان کی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی ہے، اور جس کی غیبت بیان ہو رہی ہے اس کے گناہ غیبت بیان کرنے والے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی نیکیاں مجھ کو دے دی اور میرے گناہ آپ نے لے لیے، اس لیے تحفتاً آپ کو ایک کھجور پیش کر رہا۔ اختلاف ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ کے اقوال ان کے پاس تھے، رسول اللہ کا دیا ہوا کردار ان کے پاس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ان کے پاس تھے۔ معزز سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا، آپ کو اللہ نے جو عزت دی ہے 1000 لوگ مل کر مخالفت کریں گے تو بھی عزت میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عزت کو بندہ نہیں توڑ سکتا، آپ اپنی محنت سے بنا لیے تو ٹوٹ جائے گا، اللہ کی دی ہوئی عزت نہیں ٹوٹتی۔ اور اگر اللہ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کر تعریف کرے تب بھی اس کی عزت نہیں بنتی۔ تو بندے کی نظر جب اللہ پہ پڑ جاتی ہے، بندہ جب اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو دنیا والوں کا شر اسے بگاڑ سکتا ہے، نہ دنیا والوں کا خیر اسے سدھار سکتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے سوچنے کے انداز کو بدلے، ہمارے نظریے کو بدلے، ہمارے یہ جو کردار ہے، آج ہمارے فیصلے لینے کا جو سوچنے کا ڈھنگ ہے، اس ڈھنگ کو بدل ڈالیں۔ آؤ گھریلو زندگیوں کے تعلق سے بھی ہم یہی اختلافات کا شکار
شکار ہو گئے ہیں. جیسے معلوم ہو گیا کہ ایک دیورانی کو ایک جیٹھانی نے برا کہہ دیا, جیٹھانی کو دیورانی نے برا کہہ دیا, ننند نے اپنی بھاوت کی غیبت کر دی, یا غیبت میں یا بھاوج نے اپنی ننند کے ساتھ برا سلوک کر دیا. اب خاندانوں میں اختلاف ہے, بہو اور ساس کے درمیان اختلاف, بھائی بھائی کے درمیان اختلاف. مگر پیارے دوستو آؤ, یہ بات کسی اور کے گھر نہیں, ایسی بات تو رسول اللہ کے گھر میں بھی ایک بار سننے کو موقع ملا تھا. ہوا کیا تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عائشہ نے, حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا الحمدللہ میں اس دنیا میں سب سے پہلے مسلمان خاتون کی بیٹی ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عظمت بیان کرنے لگی. کون؟ سیدہ فاطمہ, یعنی حضرت فاطمہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ کی عظمت بیان کرنے لگی. بہت ساری عظمتیں بیان کرتی ہے. وہ سب سے پہلی مسلمان ہے, وہ سب سے افضل و اعلیٰ خاتون ہے, اللہ نے ان سے ذریعے سے رسول اللہ کو اولاد عطا فرمائی. یہ ساری باتیں بیان ہوئی, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنتی رہی, سنتی رہی, سنتی رہی. لیکن سمجھ میں آیا کہ میری فضیلت شاید کم ہو رہی ہے. حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہہ دیا جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے برداشت نہ ہوا. کیا جملہ کہا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے فاطمہ سنو, میری شادی رسول اللہ سے اس وقت ہوئی جب میں کنواری تھی, اور تمہاری ماں کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ شادی شدہ تھی, یعنی کہ پہلے کسی اور شوہر کے پاس تھی, بعد میں رسول اللہ کے نکاح میں آئی. میں جب آئی میری فضیلت یہ ہے میں کنواری تھی. اپنی فضیلت بیان کرنے لگی اور کہنے لگی تمہاری ماں اس وقت نکاح میں آئی جب وہ شادی شدہ تھی. حضرت فاطمہ کو کچھ بھی جواب نہ بن پڑا تو مجلس سے اٹھ گئی. اختلاف یہاں بھی ہو رہا ہے, اونچ نیچ یہاں بھی ہو رہی ہے, لیکن خدا رہا فاطمہ کے طریقے کو اختیار کرو. فاطمہ نے پلٹ کر جواب نہیں دیا, فاطمہ نے کچھ برا نہیں کہا. فاطمہ نے نعوذ باللہ اپنی ماں جو سوتیلی ماں ہے ان کی شان میں بے ادبی گستاخی والا ایک بھی جملہ بیان نہیں کیا. اٹھی اور رسول اللہ کے پاس گئی, جا کر عرض کرتی یا رسول اللہ, حضرت عائشہ کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ عظمتیں بیان کی, اور حضرت عائشہ نے آخر میں ایک جملہ کہہ دیا جو مجھے چپ رہا ہے, جو مجھے ستا رہا ہے, میں برداشت کر رہی ہوں. یا رسول اللہ مجھے مسئلہ فرمان, میرے اس کیفیت کو آپ حل فرما دیں. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ, حضرت عائشہ نے کہا میرا نکاح اس وقت ہوا جب میں کنواری تھی, اور آپ کے والدہ کا نکاح اس وقت ہوا جب وہ شادی شدہ تھی. تو فضیلت کنواری ہونے کی وجہ سے میری زیادہ ہوئی. تو پیارے مصطفیٰ جواب مسکرانے لگے, جواب میں مسکرانے لگے. حضور جلال میں نہیں آئے جیسے آج کل کا مرد جلال میں آ جاتا ہے, والدہ اور بیوی کے مسئلے سن کے بھڑک جاتا ہے, بہن اور بیوی کے مسئلے سن کے بھڑک جاتا ہے. یہ بھڑکنا جہالت کی علامت ہے, مسکرا کے حل کر دینا مصطفیٰ کی سنت ہے. پیارے مصطفیٰ مسکرانے لگے. فرمایا بیٹی تم پریشان کیوں ہوتی ہو, تم ان سے یہ کہہ دو کہ دیکھو جب تم تو نکاح میں آئی تھی تو کنواری تھی, لیکن جب میرے بابا خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیے تو عظمت والی بات یہ ہے کہ میرے بابا کنوارے تھے, میرے بابا کنوارے تھے. خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا, میرے بابا کنوارے تھے, اور جب تم سے نکاح ہوئے تو وہ اور بیویوں کے شوہر تھے, وہ اور بیویوں کے شوہر تھے. تو فضیلت تو یہ زیادہ ہو گئی. تو پیارے نبی مسکرا کر فاطمہ کو ایسی ہمت عطا فرما دیے, مسئلہ ہی حل ہو گیا, ٹینشن ہی ختم ہو گیا. مگر پیارے دوستو افسوس کی بات ہے آج ہم مسئلوں کو حل کرنا نہیں چاہتے, اور بگاڑنا چاہتے ہیں, اور انتشار میں لانا چاہتے ہیں. اب ذرا اگر کہیں چنگاری لگ رہی ہے, بعض مردوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے, اس کو پورا بھڑکا کر چھوڑ کے شعلہ بنا دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائی آج گھروں میں سکون غارت ہو گیا ہے. آج گھروں کے اندر سے انتشار اور فتنے ختم ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ابلتے ہی ابلتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرد آدمی کا کام ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیجئے. حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک خاتون آئی, آ کر جو ہے حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی حضور میرا اور میری ساس کا جھگڑا بہت چلتا ہے. مرد آدمی میں کتنی, کیونکہ یہ مرد آدمی ہی ہے جو چاہے تو اپنے گھر کو جنت کی خوشبو اور جنت کے محل جیسا بنا سکتا ہے, اور اگر یہ چاہے تو دوزخ کے عذاب کا گڑھا بھی بنا سکتا ہے. اسی لیے پیارے دوستو ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک خاتون پہنچی اس غرض سے کہ حضور میرا اور میری ساس کا جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے.
ہم دونوں کے درمیان ہر روز کچھ نہ کچھ ٹینشن چل ہی رہتی ہے اور میں بیزار آ چکی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایسی تعویذ دے دیں کہ میری ساس کا منہ بند ہو جائے. بھوؤں کا تو کام ہی چاہیے ساسوں کا منہ بند کرنا, جلدی خبر کھود کے بیچاری گڑے میں ڈال دینا. تو اللہ کے ولی تھے, مرد تھے, مرد عورتوں کی نازک مزاجی اور عورتوں کی کمزور عقلی کو سمجھتے تھے. عورت کمزور عقل ہوتی ہے, اس لیے کبھی عورتوں کے مسائل میں, انتشارات میں کبھی حد سے زیادہ ٹینشن نہیں لینا اور عورت کی بات سن کر جلدی فیصلے نہیں لینا. یہ مرد آدمی کی شان ہے, ہر چیز کی ناپ تول کر اونچ نیچ کر کے معاملہ داری کو دیکھنا. اور ایک بات بھی سن لو, برا مت مانو اللہ کے واسطے, میں اپنی گھر کی بات, اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, جو اسلام نے نظریہ دیا ہے, جو اسلام نے فکر دی ہے وہ بات بتا رہا ہوں. جس گھر میں مرد آدمی کی نہیں چلتی اور جس گھر میں عورت کی چلتی ہے وہ گھر برباد ہے. جس گھر میں عورت کی چلتی ہے, عورت حاکم بنی ہوئی ہے, پورے بہوؤں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, داماد کو عورت ٹرینڈ کرتی ہے, یعنی کہ اپنے قبضے میں رکھتی ہے. جو گھر کے مرد اور عورتیں عورت کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں وہ گھر برباد ہے. وہ گھر کبھی خوشی اور رحمت کے حوالے نہیں ہو سکتا. پرواہ نہیں باپ کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو, جس گھر میں مرد کی حکومت ہوتی ہے, جس گھر کے لوگ مرد کے انڈر کنٹرول ہوتے ہیں, وہ گھر جاہلوں کا ہی کیوں نہ ہو, ایک دن ضرور اللہ کی رحمت سے سرفراز ہوگا. اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہوگا. الغرض پیارے دوستو, تو جا کر کہنے لگی حضور میری ساس کا منہ بند کر دیجئے, کوئی تعویذ دے, گنڈا دے, پلیتا دے, ناریل اس کے نام کا ایک چھوڑ دوں گی تاکہ وہ دوبارہ میرے نام پہ ہی نہ آنے پائے. تو حضرت قبلہ فرمائے بیٹے اچھی بات ہے, دیکھیں بہت زیادہ ہی ٹینشن ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں, ہر روز جھگڑا. بیچارہ 35 سال کی عمر میں شوہر کو بی پی بھی آ گئی, شوگر بھی آ گیا, ساس بہو کے جھگڑوں کی وجہ سے. بولے بیٹی ایک تعویذ ہے, بہت زبردست تعویذ ہے, لے لے, اور انشاءاللہ اگر یہ تعویذ تم استعمال کرو گی تو چند ہی دنوں کے اندر تمہاری ساس کا منہ بند ہو جائے گا. بولے حضرت دے دیجئے. حضرت کیا کرے, ایک پیپر لیے, اس کے سامنے بیٹھ کے قلم لے کے اس کے اندر تعویذ میں لکھ دیے, جو جو لکھنا تھا اللہ کے نیک بندے تھے لکھ دیے, فولڈ کرے, ہاتھ میں دے دیے. بولے بیٹے اس کو جو ایک پلاسٹک کے اندر بند کر لے, باندھ لے اچھی طرح, موم لگا لے, پلاسٹک کے اندر پیک کر لے. لیکن سن نہ, یہ گلے میں پہننے کی ہے نہ ڈنڈ پہ بننے کی ہے. یہ تعویذ ایسی ہے جب بھی تیری ساس تیرے خلاف بولنا شروع کرے, تجھے گالیاں دینا شروع کرے, برا بولنا شروع کرے, جھٹ سے یہ تعویذ نکالنا, منہ میں رکھ کے دانتوں کے بیچ میں دبانا. نیا نسخہ تھا اللہ کے ولی کا. لے گئی, جیسے ہی ساس کا پکارا شروع, جھٹ سے الماری میں جانا, تعویذ نکالنا, دانت کے منہ میں رکھنا, دبانا. 1 دن چلا, 2 دن چلا, 4 دن چلا, 8 دن چلا. ساس بھی سوچنے لگی بیچاری میری بہو کتنی سدھر گئی, میں اتنے گالیاں دے رہی ہوں, ایک پلٹ کے جواب نہیں دے رہی. بولے ایک جواب نہیں دے رہی بیچاری, کتنی اچھی ہے, کیسی ہو گئی نیک. 8 دن دیکھتے رہے, کچھ بھی نہیں بولی. 15 دن ہو گئے, کچھ بھی نہیں بولی. 1 مہینے کے بعد ساس بولی قسم خدا کی میں بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بولوں گی. بولی 1 مہینے کے بعد جا کے حضرت کے پیروں میں گر کے تمہارے صدقے جاؤں حضرت, کیا تعویذ دیا آپ. میری ساس کا منہ بند ہو گیا. بولے بند تو بند ہو گیا, سدھر گیا. بولے جو کھانا کھائے تو پہلے لڑتی تھی, اب الٹا کھانا لا لا کے کھلا رہی. بولے جو کپڑے دھونے پہ ٹینشن ہوتا تھا, پوچھ پوچھ کے میرے کپڑے کبھی میری ساس بھی دھو دے رہی. بولے میں آدھا گھر جھاڑتی ہوں, آدھا گھر میری ساس جھاڑ رہی. بولے ٹینشن ختم ہو گیا, میری ساس پوری سدھر گئی. تو حضرت قبلہ ذرا یہ تعویذ میں دوسرے عورتوں کو بھی دینا چاہتی ہوں, کیا دے سکتی ہوں؟ تو بولے بیٹے پوری دنیا کو دیتے پھر, مگر یہ تعویذ ایک نہیں دوسری بنانا پڑے گا. بولے تو بولے حضرت آخر یہ تعویذ میں ہے کیا؟ بولے دیوانی بچی ہے, تعویذ میں دیکھ کچھ بھی نہیں ہے, کھول کے بتائے, خالی لکیراں ہیں, نہ آیت لکھی ہوئی ہے, نہ نمبر ہے, نہ کچھ ہے, خالی لکیراں ہیں. بیٹے یہ تعویذ نہیں تھی, یہ اصل میں تیرا منہ بند کرنے کا نسخہ تھا. جب 1-2 عورتیں آپس میں ہوتی ہے, ایک اگر پکارتی ہے تو ایک خاموش ہو جائے, فتنہ ختم ہو جائے گا. تو بھی پکارتی تھی, بدلے میں وہ بھی پکارتی تھی, وہ پکارتی تھی تو تو پکارتی تھی, جھگڑے پہ جھگڑا, جواب پہ جواب, بات بڑھتی چلی جاتی تھی, حتیٰ کہ بیماریاں, عذاب, اختلافات, فتنہ اور طلاق تک بات پہنچ جاتی تھی. جب ایک پکار لے
دوسرا خاموش ہو جائے، خدا کی قسم فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھریلو زندگی کا یہ دستور ہے۔ شوہر اگر جلال میں آئے تو بیوی کا کام ہے خاموش ہو جائے، بیوی کبھی غصے میں آئے تو شوہر کا کام ہے کہ خاموش ہو جائے۔ آپ بولیں کیا مول صاحب شوہروں کو خاموش بٹھا رہے ہیں؟ ہاں، بیوی کا انسان نہیں ہے، بیوی کا فرشتے کا نام ہے۔ آپ کو جس طرح غصہ مرد آدمی کو آتا ہے اسی طرح عورت کو بھی غصہ آتا ہے۔ مرد آدمی پکارتا ہے، عورت اگر خاموش ہوتی ہے، کبھی عورت کو غصہ آ جائے مرد آدمی خاموش بیٹھنا نعوذ باللہ یہ ڈرنے کی علامت نہیں ہے، یہ بے خوفی کی علامت نہیں ہے، یہ ایک سمجھدار انسان کی علامت ہے، یہ کامل مسلمان کی علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اگر سامنے ماں ہو جلال میں آ جائے، پلٹ کر ماں کو جواب مت دو۔ بیوی ہو جواب غصہ کرنے لگے، خاموش ہو جاؤ، پلٹ کر جواب مت دو۔ جب شوہر پکارے بیوی کا کام ہے خاموش ہو جائے، جب باپ پکارے اولاد کا کام ہے خاموش ہو جائے۔ جو سامنے والے کو پلٹ کر جواب دے شیطان کا شر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو سامنے والا پکار لے، ایک طرف تو شیطان آ گیا، پلٹ کر جو جواب دے یہ دوسرا شیطان ہے، اور دونوں شیطان جب مل جائیں تو سارا گھر فتنے اور عذاب کا شکار بن جاتا ہے۔ اختلافات اس قدر بڑھتے چلے جاتے ہیں، بات آخ تک پہنچتی ہے یا پھر طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اپنی زندگیوں میں شادیاں کر لینا، بچے پیدا ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ خوشی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کمال کی بات ہے۔ خوشی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، آج اللہ اور اس کے رسول کی اس احکامات پر، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے۔ جو چیز ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد کیا فرماتے ہیں ذرا سنو، تم میں مومن وہ ہے، سچا اور صحیح مسلمان وہ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں آپ کے لیے وہی پسند کروں، یہ میرے کامل مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ تو پھر ذرا سوچو میرے بھائی، جب ہم غیروں کے لیے کچھ غلط پسند نہیں کر سکتے تو کیا پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ غلط پسند کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے بھائی اور بہنوں کے لیے اپنی پسند کو بدل سکتے ہیں؟ کیا اپنے گھریلو معاملات میں لوگوں کے لیے پسند کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو جہاں سکون ہم کو ملتا ہے، خدا کی قسم ہمارے گھر کی خواتین کو، چاہے وہ ہماری بیوی ہو کہ ماں، بہن ہو کہ بھاوچ، ہر ایک کو سکون بھی وہی ملتا ہے۔ اسی لیے جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں، تو انشاءاللہ گھروں کے اندر کے اختلافات اور انتشارات ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھر خوش اور خرم چلنے لگیں گے، ہمارے گھریلو زندگیاں آباد ہو جائیں گی۔ ہم کو اس فتنوں اور انتشارات سے جب نجات مل جائے گی تو پھر دنیاوی کاروبار میں بھی دل آسانی سے لگ جائے گا، اللہ کی عبادت سجدوں میں بھی ہم کو چاشنی نصیب ہوگی۔ کیونکہ جہاں گھریلو اختلافات ہوتے ہیں وہاں عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا، وہاں تجارت میں بھی مزہ نہیں آتا، وہاں پر زندگیوں کے اندر سکون اور چین نظر نہیں آتا۔ جس گھر میں اختلافات اور انتشارات ہوتے ہیں وہ گھر کے لوگ گناہوں کی طرف زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سکون اور چین کی تلاش میں دنیا کے عذابات والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ گھر کو اطمینان اور سکون کے ساتھ لے کے چلنا یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک بات سن لیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار اور تجارت کے لیے شہر کے باہر گئے ہوئے تھے۔ چند دنوں بعد جب تشریف لائے، اتفاق کی بات تھی کہ ان دن ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس دن ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ رات یہ صحابی تشریف لائے، بیوی نے سوچا کہ میرا شوہر اتنے دن کے بعد گھر سے آ رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں باہر سے، قافلے میں گئے ہوئے تھے، کام کے لیے گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے یہ گھر میں داخل ہو اور میں سنا دوں کہ آپ کے لخت جگر نور نظر کا انتقال ہو گیا، پہلے سے وہ تھکن میں ہے، پھر یہ دوسرا عذاب والی بات سن لیں، تھکن کی بات سن لیں، تکلیف والی بات سن لیں، تو نہ جانے ان کی حالت کیا بگڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کی تھکن کا اتنا خیال رکھا کہ ان کے لخت جگر کے انتقال ہونے کی خبر ان کو نہیں سنائی۔
اور آنے کے بعد گھر میں کھانا نکال کر سکون سے بیٹھ کے اطمینان سے بات کریں. یہاں ہمارے گھروں میں کیسا ہے, گھر میں داخل ہوتے کہ کیا ہوا جی وہ بل نہیں بنے, کیا ہوا ان کے پیسے دینا تھا دے دیے, کرایہ لے کے آئے, دواخانے کو جانا ہے پیسے لے کے آئے. ارے نعوذ باللہ, انہیں یہ سوچتا ہے اللہ یہ گھر کو آیا کہیں کو مولا میں, وہ باہر ہی اچھا تھا. ہماری عورتوں کو معلوم ہونا, آپ اللہ کے واسطے ہمارے بیویاں کیسے ہیں جان دو چھوڑ دو, کم سے کم اپنی بیٹیوں کی تو تربیت کرو, تاکہ ہماری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول اللہ ناراض ہو جائے, فتنے اور انتشارات بڑھتے چلے جائیں, عذاب گھر جائے. یا سمجھا سکتے ہو تو اپنے گھر میں بیٹیوں کو نہیں بلکہ ہماری بیویوں کو بھی ہم سمجھائیں تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے. گھر میں آئے, دسترخوان بچھائی, ماں کھانا نکال رہی ہے, جن کی وہ بیوی ہے, ان کا بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, سوچو ماں کا کلیجہ کیسا ہوگا, لیکن شوہر کی خدمت میں فرق آنے نہیں دے رہی ہے. اللہ اللہ, کھانا نکالے, اس کے بعد شوہر نے پوچھا کھاتے کھاتے میرا بیٹا کہاں ہے, پہلے وہ آرام کی نیند سو رہا ہے, آپ اطمینان سے کھانا کھا لیں. اللہ اکبر, عاریتاً کہا وہ آرام کی نیند سو رہا ہے, آپ کھانا کھا لیں. کھانا کھا لیے, اس کے بعد آرام کرنے لگی, سوچی کہ آرام کر لیں کیونکہ کئی دن تجارت میں تھے, نیند ہوئی نہیں معلوم, کتنی تھکے ماندے آئے ہوئے, آرام سے سو جائیں, آرام سے سو گئے. اتفاق کی بات تھی, شوہر نے چاہا اپنی زوجہ کے ساتھ مجامعت کرے, قربت اور صحبت ہو, ماں بیٹے کا جنازہ گھر میں ہے, شوہر کی خوشی کی خاطر مجامعت کے لیے تیار ہو گئی. اللہ اکبر, صحبت ہوئی. فجر کی نماز کو اٹھے, نہا دھو کر جب فجر کو جا رہے, راستے میں بڑی ہمت کر کے ماں بیان کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ ہمارے بیٹے کا کل دن میں انتقال ہو چکا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی باپ سنا کلیجہ دہل گیا, پوچھے آپ نے کیوں نہیں بتایا, میں کل رات سے گھر میں ہوں. تو صحابیہ جواب دیتی ہے میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا, کہیں آپ پہلے سے تھکے ہوئے, تکلیف سے آئے ہوئے, مصیبت سے آئے ہوئے, کہیں آپ کی تھکن تکلیف مصیبت اور نہ بڑھ جائے, اور میں کہیں شوہر کی جو ہے خدمت نہ کرنے والے عذاب کے شکار نہ ہو جاؤں, اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا. اب صحابی دیکھتے ہیں کہ سامنے نماز کا وقت قریب ہے, پیچھے بیٹے کا جنازہ, گھر میں نماز, صحابی نماز کے لیے گئے. بیوی نے شوہر کی جو خدمت کا لحاظ رکھا, اللہ کو یاد آئی, اتنی پسند آئی, سلام پھیر کر شوہر پیارے نبی سے ملاقات کرتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابی تجھے مبارک ہو, جو بیٹا گیا اس پر صبر کر, کل رات کے صحبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے دوسرا بیٹا عطا فرما دیا. کل رات میں جو صحبت ہوئی اس سے حمل قائم ہوا, الحمدللہ. پیارے دوستو, پتا چلا شوہر کی خدمت کا یہ مقام ہے اسلام کے اندر. لیکن آج نعوذ باللہ ہماری غلط تربیت, ماں باپ کی نادانی, ٹی ویوں کے سامنے بیٹیوں کو بٹھا دیے, نت نئے انداز کے موبائل فون بیٹیوں کو دلا دیے, اور گندے گندے کام بیٹیوں کے ساتھ, آوارگی کے ماحول میں کس کی صحبت میں ہم ہیں نہیں دیکھتے, چھوڑ دیے اپنی بیٹیوں کو. کیا ہوا آج اس کا نتیجہ کہ ہماری بیٹی شوہر کی عزت کر کے, اللہ کا فضل مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کو حاصل کر کے جنت میں مقام بنانا چاہیے تھا, آج وہی ہماری بیٹی اپنے شوہروں پر ڈوری کیس ڈالتے ہوئے نظر آ رہی ہے. وہی ہماری بیٹی اپنے شوہروں کو 6-6, 8-8 فیصلہ کرنے والے مردوں کے سامنے بٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہی ہماری بیٹی اپنے شوہر کو لوگوں کے سامنے مارنے, پیٹنے, کام کرنے, جیل میں بٹھانے, پولیس میں لے جا کر اس کے خلاف وارنٹ جاری کرنے والے حرکتیں کر رہی ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک, ایسی خاتون جو اپنے شوہر پر اور شوہر کے رشتہ داروں پر ظلم کرتی ہے, یاد رکھ لے اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے بند فرما دیے. اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے. ہمارے صحابہ نے ہم کو یہ کردار دیا, اسلام نے یہ کردار دیا, ہمارے نبی نے ہم کو یہ اخلاق بتائے. میرے پیارے بھائیوں, ہر دو جگہ اخلاق ہے. مردوں کو بھی چاہیے کہ اخلاق سے رہیں, خواتین کو بھی چاہیے اخلاق سے رہے, کہ خاتون کے لیے ذمہ داری ہے وہ اپنے شوہر کا اس قدر لحاظ اور خیال رکھے, اور ایک مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی اور بچوں کا, اپنے گھر کی خواتین کا اس طریقے سے لحاظ اور خیال رکھے, تب جا کر زندگیوں میں, گھریلو حالات میں خوشیاں پیدا ہوتی ہے. ورنہ یہ اختلاف, یہ انتشار, یہ فتنے, یہ عذابات, اللہ اکبر کبیرہ. کہ معزز سامعین کرام, ہماری زندگیاں آج تباہ برباد,
تو یہود اور نصارہ کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، اس لیے ہم فتنے اور انتشار کے حوالے ہو گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے دوستوں، اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو، اسلامی افکار کو، اسلامی خیال کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی تمدن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ اپنی گھریلو عورتوں کو ٹی ویوں کے سامنے بٹھانے کے بجائے خود ان کے سامنے بیٹھو، اور یا پھر کسی اللہ کے محبوب بندوں کے گفتگو، نصیحتیں، بیانات ان کو سناؤ، تاکہ ان کی زندگیوں میں اسے یہ گندگیاں ختم ہو اور وہ ایک سمجھدار، باکمال، باصلاحیت بیوی بھی بن جائے، ماں بھی بن جائے، بہن بھی بن جائے، بیٹی بھی بن جائے انشاءاللہ۔ جب وہ ایسے ہو جائیں گے تو سرکار کے صدقے میں جس گھر میں ایسی بیٹی ہوگی، ایسی عورت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام جانتی ہے، سن لیں، وہ گھر کبھی فتنے اور اختلاف کا جو ہے شکار نہیں ہو سکتا، وہ گھر کبھی شیطان کے شر کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ گھر اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، اور وہ گھر پر اللہ کی رحمتوں کا ہمیشہ نزول ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان چیزوں کو انشاءاللہ اپنی خواتین تک بھی پہنچائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اور ایک ضروری بات اور گفتگو 2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے آج دیکھا ہے ہمارے اطراف و اکناف کے علاقوں میں، جتنا بالخصوص یہ جو نیو سٹی کا ہمارا علاقہ ہے، اس علاقے میں ہم دیکھتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے نونہال بچوں کو ہم لے جا کر اسکولز میں ڈالتے ہیں۔ بالکل ہمارا بچہ نرسری میں، LKG میں، UKG میں پرے پڑھایا جا رہا ہے، اسکولز میں یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، پرے پڑھایا جا رہا ہے، سنسکرت میں پرے پڑھایا جا رہا ہے۔ جب ہم نے وہ پرے کا جو ٹرانسلیشن کیا سنسکرت میں جو پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے اندر نعوذ باللہ شرکیہ اور کفریہ کلمات ہیں۔ بعض اسکولز میں وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، جبکہ مکمل طور پر پوری دنیا کے علماء، بالخصوص ہندوستان کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، وندے ماترم پڑھنے والے کو پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ وندے ماترم پڑھنا کفر ہے۔ آج اسکولوں میں یہ تعلیم ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی اخلاقیات کی تعلیم نہیں، تہذیب کی تعلیم نہیں، بچوں کو ماں باپ کے ادب والی تعلیم نہیں، اللہ رسول کی تعلیم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا بچہ پڑھتے 10th کلاس میں آ گیا، پھر بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، پھر بھی وہ والد کو والد کرنے، بڑے بھائی کو بڑا بھائی کہنے تیار نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ ارے اتنے اچھا اعلیٰ درجات کا پڑھنے والا بچہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا، پھر یہ اخلاقی تہذیب کیوں مر گئی؟ جواب ملا کہ سب کچھ تو پڑھ لیا، لیکن وہ نہیں پڑھا جس پڑھنے کے لیے اس کے رب نے اس کو پیدا کیا۔ اس لیے معزز سامعین اکرام، یہ سارے اختلافات، یہ فتنے اور انتشارات، یہ مسلمانیت میں جو تباہی اور بربادی آ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے اس بھائی نے گزشتہ 2 سال پہلے ایک جرأت اور ہمت کی تھی کہ الحمدللہ ایک اسکول قائم کیا جائے، تاکہ اس میں مسلمان بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ہو، نرسری تا 10th کلاس تمام اسٹڈیز بھی ہو، اور پھر گورنمنٹ سلیبس ہو، SSC سلیبس ہو، پھر اس کے ساتھ ان کو عالم دین اور حافظ قرآن و دینی تعلیم سے، تجوید اور قرأت سے، نعت اور تجوید کے ساتھ ان کو واقف کیا جائے۔ سرکار کی نعل پاک کے صدقے میں آج فخریہ طور پر الحمدللہ فخر کے ساتھ 2 سال کے بعد اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، ہمارے پاس اسکول میں الحمدللہ 410 بچے ہیں۔ میں اس دعوے کے ساتھ آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ میں آج جس بچے کو پڑھا رہا ہوں وہ کچھ بھی پڑھ لے، کیا بھی پڑھ لے، کیونکہ ہر بچے کا ذہن، ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر بچہ انجینئر نہیں بنتا، ہر بچہ ایڈوکیٹ نہیں بنتا، ہر بچہ پائلٹ نہیں بنتا، ہر بچہ جج نہیں بنتا۔ وہ کچھ بھی بنے، کیا بھی بنے دنیا میں، خدا کی قسم اس بات تو ضرور کہوں گا، آخری سانس تک سنی تو ضرور بن کے رہے گا، مصطفیٰ کا غلام تو بن کے رہے گا، کبھی ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرے گا، کبھی اپنے بڑوں کے ساتھ انتشار اور اختلاف اور فتنے والی بات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جو بچے کو تم بچپن میں ہی علم دیتے ہو، اس کی خبر میں جانے تک وہ علم کام کرتا ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہے۔ ہم نے بچوں کو آج سکھایا ماں کس چیز کا نام ہے، باپ کس چیز کا نام ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، خدا کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، دین کیا ہے۔ پہلے ہم صبح 8:30 سے 10:30 2 گھنٹے تک بچے کو بس اس بات کی تربیت دیتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی تربیت ہوتی ہے، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت کی تربیت ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ کے سجدے، مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام کی تربیت ہوتی ہے۔ پھر 10:30 سے 4 بجے تک بچے کو مکمل طور پر 100% وتھ کمپیوٹر ایجوکیشن ہم بچوں کو SSC سلیبس میں سٹڈیز دیتے ہیں۔ سرکار کی نالن پاک کا صدقہ یہ ہے الحمدللہ، آج اس علاقے میں نعوذ باللہ فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا کی جو نوازش ہے وہ کہہ رہا ہوں، اس علاقے میں سب سے زیادہ ایڈمیشن آپ کے اس بھائی کے اسکول میں ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ سے بھی میری گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو
آپ ہمارے اسکول IAF اسلامک ماڈل اسکول سری رام نگر چوراستے پر ہے، آپ لے آئیں نرسری تک 10th کلاس اپنے بچوں کو. آپ کا بچہ کہیں بھی پڑھ لے تعلیم ضرور ہوگی، ہمارے پاس بھی آئے تعلیم ہوگی، لیکن ہمارے پاس پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے وہ اللہ کا بندہ رسول اللہ کا غلام بنتا ہوا دنیا پڑھے گا انشاءاللہ، دین سیکھتا ہوا دنیا پڑھے گا انشاءاللہ. اس کو اللہ رسول بھی معلوم ہوں گے، ماں باپ بھی معلوم ہوں گے، حلال اور حرام جائز اور ناجائز میں بھی فرق معلوم ہوگا، اور دنیا کی تعلیم بھی اس کو مل جائے گی. اب داخلے جاری ہیں اور انشاءاللہ آپ حضرات سے امید ہے اور خواہش ہے کہ آپ حضرات اپنے لیے جو کر لیے فیصلہ ہو گیا، لیکن اپنی اولاد کے لیے صحیح فیصلہ کریں گے، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی واقف کروائیں گے اور دنیا کی تعلیم سے بھی. الحمدللہ پورے مکمل گریجویٹ ٹیچرز ہیں اللہ کے فضل سے، گریجویٹ ٹیچرز ہیں، 100% انگلش میں ٹیچ ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اور کمپیوٹر اسٹڈیز بھی بچوں کو دی جا رہی ہے، پریکٹیکلز کمپیوٹرز ہیں، کمپیوٹر لیب بنا ہوا ہے. پہلے مطمئن ہو جائیں، اس علاقے میں بھی کئی ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، پہلے ان کے ماں باپ سے پوچھ لیں، مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد لے آ کر ایڈمیشن دلائیں. انشاءاللہ اللہ کا فضل سرکار کا صدقہ آپ کے بچے ہمارے پاس آئیں گے. ہم کو کیا ملے گا، آپ کو کیا ملے گا نہیں معلوم، لیکن اللہ کے فضل سے وہ بچوں کی زندگی تو سنور جائے گی، ان کی زندگی کامیاب ہوگی، ان کی آخرت بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں پروردگار تجھے تیرے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صدقے و فضل سے مولا ہمیں دونوں جہاں کی سعادتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرما. تیرے حبیب کے چاہنے والے عاشقوں دیوانوں غلاموں میں ہمارا شمار فرما. بلا اور بیماری پریشانی اختلاف اور انتشار فتنے سے ہماری حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.